اور بحیرہ رائب دا اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتھے انہیں بیٹھ کے حضور نو بلایا سی. 14 سال دی عمر جو حضور تشریف لے گیا نا تے سارے عرب جاندے سن پادری جڑا کدی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا. جدو رسول اللہ گئے تو اپنے تھلے اتر کے اہل عرب دی دعوت کی تھی. انہوں نے کہا سارے آؤ. تو حضور نہ آئے تو پوچھا وہ باقی وہ نہیں کوئی رہا. انہوں نے کہا انہوں واسطے تو میں تمہیں روٹی کھوا رہا ہوں, انہوں نے لیاؤ, انہوں نے لیاؤ. تو انہوں نے کہا حضور دا ہاتھ پکڑ کے کی کرنے لگا, ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. جی بیٹھے ہوئے بندہ پادری شام دے دوسری منزل تے بیٹھے, اس دوسری منزل اور رات دیر ہو گئی سی, اسی گڈی دیاں لائٹاں نہ صرف وہ جگہ ویکھی سی. میں آکھا یار جتھے بیٹھ کے تینوں حضور دی پہچان ہوئی اتنے بہ کے انہیں حضور دا مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی. جے نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین نو نہ آوے کہ جی 40 سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلاں باتیں. اللہ اور علم باعث کا ضلع ہوتیاں. اقبال کہندا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے تے شیطانی ہوندا ہے, جے عشق رسول نال ہوئے تے اے اللہ دی عطا ہوندی. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. بس ہاں جی حرم وچ بھی بندہ نماز سیدھی تاں ہی پڑھ سکدا تے بندے وچ عشق رسول ہوئے. او صلاتو او امامو تے امام صاحب بھی پیچھے تاں ہی آ جاندے نے جے عشق رسول ہوئے, ورنہ کہندے نے آپ نے پیچھے درود شریف پڑھا میری نماز میں خلل آ گیا. امام صاحب بھی تاں ہی پیچھے ہٹ دین. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, حضور نے ادھروں کپڑا ہٹایا تے صحابہ ادھر ویکھن لگ پئے تے صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے تے حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ. حضور نے پردہ آگے کر دیتا. او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم. عشق رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوتی, بندہ اتھی الجھ کے رہ جاندا بندہ. حضرت دہیا کلبی نو فرمایا انہوں پہنچاؤ تے او پھر بادشاہ نو قیصر روم نو یہ میرا خط پہنچائے. اور جدوں حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے بحیرہ رائب پادری کہنے لگا نا ھذا سید العالمین, اے سارے جہاناں دے سردانن تے اللہ دے رسولن, اے اللہ دے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ اللہ دے رسولن, تو تے کدی اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا. تے بحیرہ رائب نے جڑی گل کیتی انہیں کہا جدوں حضور نال تسی تشریف لیا رہے سی نا انہاں پہاڑاں تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. انہاں کہا جب تسی وادی پہاڑ اتر رہے سی نا میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا, کوئی درخت نہیں ویکھیا جڑا انہاں نبی نو سجدہ نہ کر رہے ہوئے. تے میں اپنی کتاباں پڑھیا درخت اور پتھر سوائے نبی دے کسی نو سجدہ نہیں کردا. تاجدار ختم نبوت ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. پہلے اجے تو حضور دی عمر مبارک 14 سال ہے. گود میں عالم شباب اعلیٰ حضرت ماں گود میں عالم شباب آل شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے. سنو جی رسول اللہ نے خط کیا لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإنما علیک اسم الیریسی. یہ جناب خط پڑھا. اور وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانُ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِندَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا. بس ان خط جدو منگایا تو حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے. یہ خط ہے کس کے نام؟ ہرقل کے نام یا ہرقل کے نام جو کیا ہے روم کا بڑا ہے. اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا ملک الروم, تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد آپ بادشاہ. تو حضور نے کیا فرمایا سلام ادھتے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھا, سلام ادھتے ہوئے جنہیں ہدایت کی پیروی کی تھی. اما بعد اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں. ہے جی کوئی دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے؟ انہوں نے تو خود یقین کوئی نہیں.
یہ تو خود دین دے ڈاکو پڑے ہوئے جی، یہ تو خود دین دے بارے گلاں کرنے، یہ تو خود حرم بند کر کے بہ گئے، انہاں دعوت اسلام دینی، یہ تو انہاں دی ہدایات تے چل دین۔ کرونا آ گیا، او بھائی یہ تے انگریز کہندے نہ کرونا آ گیا، ساڈے آقا مولا نے انہاں بیماریاں دے بارے کی فرمایا؟ تسی انگریز نو اگوں کہو تہاڈی سائنس ہے کہندی رسول اللہ نے اے فرمایا، گل ختم۔ کیوں جی؟ یہ تے اجے کرونا چلے بھی نہیں سی تے ملک بند کر کے بہ گئے، انہاں دعوت اسلام دینی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لاؤ جی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے، سپر پاور دے بادشاہ نے حضور نے خط کی لکھا، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ اسلم تسلم، فرمایا جی میرا تو کلمہ پڑھ لیا تو پھر بچ جائیں گا۔ یہ تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا ضعیف حدیث ہے، کیوں جی؟ یہ تو امام بخاری پوری سند نال بیان کی تھی، مولانا کی بیان، بلکہ دو سنتیں بیان کی تھی۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنی یونس عن الزہری التحویل وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر النحوی عن الزہری قال اخبرنا عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ۔ اتنی لمبیاں سندہ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد اس استاد نے بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، میرے اس استاد نے بھی حدیث بیان، وہ کہتے ہیں میں نے اس استاد نے بھی حدیث بیان، یہ تو کئی سندہ نال امام بخاری دی حدیث، انہوں نے ضعیف تے کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، کی پھر ہوئے گا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں دگنا اجر دے گا۔ کس طرح؟ فرمایا تو جناب عیسیٰ نو بھی نبی منیا تے مینوں بھی منیا، انہاں نو منن دا بھی اجر تینوں رب دے گا تے مینوں منن دا بھی اجر۔ آج ساری دنیا نے لوگاں نو کہنا حضور دا کلمہ پڑھو تے اللہ تعالیٰ تہاڈے تے رحم فرمائے گا۔ حضور نے دعا دیتی یؤتک اللہ۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فإن تولیت، فرمایا جے تو میرا کلمہ نہ پڑھا تو پھر سن، تو حضور نے فرمایا پھر سن، اگر تو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رعایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو، تو سبب بنیا انہاں دے کافر رہن دا۔ تے سنو جے اج تسی اسلام دے خلاف گلاں کردے ہو نا تو پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے انہاں دا گناہ بھی تواڈے ذمہ پینا ہے۔ ہاں آج تسی اسلام دے بارے کوئی بندہ ساری زندگی منہ بند کر کے رہے جی وہ نہیں جی جناب وہ نہیں جی مولوی صاحب ایویں گلاں کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کا درس ہے جو رسول اللہ نے خط لکھا۔ آگے حضور نے فرمایا یا اہل الکتاب، فرمایا اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ آؤ اس بات پر تو آؤ نا کہ مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تم بھی اللہ کی عبادت اس طرف سے آؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور مسلمان بھی کسی کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں۔ کیوں جی؟ یہ رسول اللہ نے قرآن کی آیت ان کو لکھ کر بھیجی، فرمایا یہ ہے بات۔ آگے فإن تولوا، اور اگر تم پھر جاؤ میری بات تم نہ مانو، فقولوا، کیوں جی؟ آگے اشہدوا بأننا، پھر میرے حبیب تسی فرما دو کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن جھکانے والی۔ یہ حضور نے خط لکھا۔ خط ہے کتنا؟ 1 2 3 4 17 بندیاں، 4 17 نال حضرت ابو سفیان فرما دین بھاویں میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن جدوں خط پڑھیا جا رہے سی نا تے قیصر روم دی زبان اور ہونٹ بھی کپ کپا رہے سن تے دا جسم بھی کپ کپا رہے سی۔ اجے تے حضور سامنے نہیں سن، حضور کو اللہ نے یہ حیبت کہندے میں اودیاں ٹنگاں بھی کمدیاں ویکھیاں تے میں اودے ہونٹ بھی کمدیاں ویکھن۔ صرف 4 17 دا خط سی تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگوں نے سمجھنا ہے۔ پھر منیا کی رسول اللہ نو، رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور لاؤ بھائی، تاکہ اینو لا مذہبیت دی طرف کوئی نہ لے جائے، اینو سیکولرزم دی طرف کوئی نہ لے جائے۔ جس طرح وہ باہر جو بیٹھا ہے وہ کہتا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ہونا تو وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ تو وہ لبرلزم کی طرف تو پاکستان نہ گیا، لبیک کا نعرہ گھر گھر پہنچ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں، پوری دنیا تے بلکہ پہنچ گیا۔ اس واسطے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے، پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے، بس۔ کتا پاک رسول اللہ کا میں، بھونکے شور مچاوے، ادھر بھی لاہور میں بھی، ہر جگہ، پھر حکمرانوں کے سامنے بھی، جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں۔ مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے۔ اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا۔ میں نے کہا کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ، اے جاڑ کسی اور نو پاؤ، اے جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا۔ ایسی ہی اب سی سی پی او بندہ بات کرے، میں شناختی کارڈ بنوانا ہے، ڈومیسائل بنوانا ہے، میں پتر بار بھجوانا ہے، ہاں جی وہ میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے ڈیڈے درد ہسپتال فلانے جی میں داخل کرا دو، میری ہسپتال دے کارڈ لے دو، میرے تھانے دے کارڈ لے دو۔ باتیں کرنے والے مشن اتنا بڑا لے کر آدمی اٹھے اور پھر جو ہے اس بات پر گر جائے، یہ بات ایسے نہیں ہوگی۔ میں ادھر بھی جتنے بھی حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا چغل خور، ہاں یہ میری پوری تقریر ان کو سنائیں، ہاں یہ ایسے نہیں کر کے میری بات ان کو سنائیں۔ ہاں میں ہمیشہ چغل خوروں کو یہ کہتا ہوں کہ چغل خوروں کہ میرے ہاتھ قیامت والے دن کیا گواہی دیں گے۔ یہ تاریخ الخمیس کا رات مطالعہ کر رہا تھا، یہ سبل الہدا کر رہا تھا، یہ واجب الامہ کا کر رہا تھا، یہ بخاری پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن اٹھا رہا تھا، یہ رکھ رہا تھا، یہ دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا، یہ ساری باتیں یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے۔ تمہارے ہاتھ بول کر کیا گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی تھی، ہم تو مولانا کے خلاف پرچہ کاٹ رہے تھے۔ یہ ہاتھ تو بولیں گے قیامت والے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بالکل۔ میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں، بالکل۔ میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے۔ ہاں میں نے کہا ظاہر بچے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو میں نے سمجھایا، میں نے بیٹھ گیا، میں نے کہا پریشانی نہیں جی کیا پریشانی ہے، وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، یہ نہیں کہ دین کے نام پر۔ کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں جب آتا ہے تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں، تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ، ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے۔
کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو، دیکھو تمہارا ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی باتیں. اب وہ کیا کرتے، میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے، انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے. انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں، باہر بھی کرتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے، نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں. یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں. غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی، تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی، بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے، کوئی سانپ لڑے مر گئے، کسی کو ڈنگ لگا مر گئے، ڈوب کر مر گئے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے. پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات، حضور کی بات، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری بات جی، میں نے لاہور میں جنگ بدر پر تقریر کی تو ہمارے یہ بچے نوجوان الحمدللہ اب یہ نہیں دیکھتے کہ چھکا کس نے مارا، چوکا کس نے مارا. اب یہ چاہتے ہیں کہ یار دی گل سنا ملا. اب یہ چاہتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیر میر علی شاہ نے کون سی جھلک دیکھی تھی، وہ بتاؤ پیر میر علی شاہ غش کھا کے کیسے گر گیا، وہ بتاؤ سید کے فیت علی کافی جسم پر استریاں پھری تھی تو پھر ایسے ایسے کس طاقت نے چلا دیا. اب ہمارے بچوں کا رخ بدل رہا ہے. جب آپ کا رخ بدل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. شاہ جی فرمانے لگے وہ بات سنا دیں میدان بدر والی. میں نے تقریر کی لاہور میں تو میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اللہ کوئی بھی علاقہ فتح فرماتے نا تو حضور اس کے بعد 3 دن پھر اس جگہ رہتے. یہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ اور افضل بہادری کی دلیل ہے. میرے آقا اس لیے رہتے ہیں کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے، ہم بیٹھے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. امام بصیری فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا تنے تنہا بھی کھڑے ہوتے نا تو محسوس ہوتا لاکھوں کا لشکر آپ کی پشت پر کھڑا ہے. تو میں نے تقریر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نوجوان مجھے جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے یہ تو تقریر کی کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بدر میں، تو یہ تو نہیں بتایا کون سی نماز پڑھا رہے تھے. اب میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. اب نوجوان کا سوال بڑا اہم اور ہونا بھی چاہیے تھا. پھر میں نے کتابیں تلاش کرنی شروع کی تو علامہ واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کی 2 رکعت پڑھا رہے تھے. وہ سنیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم. دیکھنا میری طرف ہے، حدیث پھر سمجھ آئے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو اس تبسمہ فی صلاتہ، دوران نماز حضور مسکرا پڑے. فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی، کل تو میں کیا، تسی بیٹھے ہو طالب علم، کل تو میں کیا تے کل نا ہم سب نے کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت جابر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، سارے ہی دیکھ رہے تھے. کل تو میں کیا اور کل نا، اگر کل تو ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا بس جابر بن عبداللہ ایسے کر رہے تھے تو آنکھ اٹھ گئی تھی. نہ کہا کل نا، فرمایا میں نے بھی کہا، ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، چونکہ عثمان غنی تو موجود نہیں تھے، حیدر کرار نے بھی کہا، بلال نے بھی کہا، کل نا، ہم سب نے کہا. کیا رأینا کا. ہاں جی، کوئی صرف صغیر سنائے گا؟ را یرا رویتن. را یرا رویتن فورائن وروی یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لن یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین
الامر من اورال ترال يرال يرا والنهي عن لا ترى لا ترى لا يرى لا يرى ظرف من مران مرایان مرائن ومرائن ولالة من مران مرایان مرائن ومرائن مرات مراتان مرائن ومرائیت مراء مران مرائي مرائي ومرائیت افضل التفضيل المذكر منه ارى رایان ارون ارائن ومرائن والمؤنث منه رؤيا رؤيان رؤيات رؤان ورؤيا فعل التاج من ارى ورائبي وراو ويا راوات. او بھائی میں ویسے طلباء کے ذوق کے لیے یہ تو ہوا نا صرف صغیر را را یا رات را رات رات رہنا رہتا رہتما رہ تم رہتے رہتما رہ تم نہ رہ تو رہنا رہ تو میں ویکھیا رہنا ہم سب نے دیکھا. کیوں ہم سب نے دیکھا رہنا کا تبسم تھا ہم نے سب نے دیکھا. حضور آپ مسکرا رہے تھے لاکھوں سلام. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو کہاں دیکھتا ہے سجدے کی جگہ, جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر, اور جب سجدے میں جائے تو ناک پر, اور جب تحیات پڑھے تو گود میں. سامنے دیکھنے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے. تو میرے آقا تو سامنے جلوہ گر تھے تو رأینا کا تبسم تھا ہم نے سب نے دیکھا مسکرا رہے تھے آپ. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے تھے یا میں نے دیکھ رہے تھے, تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے. میں پھر داڑھی منڈے اقبال کو پوچھا, میں نے کہا مولویوں کے, پھر لوگوں کو کہنا یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, مولوی تعویلیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا اقبال بتاؤ تمہاری آنکھیں یورپ میں بھی جا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما. میں نے کہا جو سرما لگایا ہے نا اس سرمے والی آنکھ سے دیکھ کر اس حدیث کا مطلب مجھے سمجھاؤ کہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو کیوں دیکھ رہے تھے. تو اقبال کہنے لگا مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. رہنا کا تبسم تھا ہم نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا جی ہاں. عرض کی کیوں؟ اب ذرا توجہ میری طرف دیکھنا, حدیث پھر ہی آپ کو سمجھ آنی ہے. یہ اس کا تعلق رہنا کا کہ رویت کے ساتھ ہے نا, تو رویت ہوگی تو پھر بات ہوگی, آپ بھی آپ کو سمجھ آئے گی. میرے آقا نے فرمایا مرہ بی میکائیلو, فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قریب سے میکائیل فرشتے گزرے. والا جناحی اسر الغبار, ان کے پروں کے اوپر بدر شریف کی مٹی کا گرد و غبار تھا. اتنا تو میرے آقا غور سے دیکھ رہے تھے نا, اور وہ بھی جبریل کے پروں کو حضور دیکھ رہے تھے. یہ کون سی توحید تم نے بیان کی نبی کا خیال آنے والی, ہمیں بھی بتاؤ. اب تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ. مرہ بی میکائیل وعلی جناحی اسر الغبار وهو راجع من طلب القوم, اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. آگے کیا ہے؟ فضحک الی, فرمایا کہ جب میرے قریب سے گزرے نا تو مجھے ایسے کہا فضحک الی, ایسے جناب ہونے اجازت ہے, اب اجازت ہے, مسکرا کر اب اجازت ہے. جب مجھے دیکھ کر کہا نا ہنستے ہوئے کہ اب اجازت ہے ہم واپس جا سکتے ہیں, تو فتبسمت الیہ, میں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں. دین کا کام کرنا ہے, اپنے بچے نور حمزہ میں داخل کراؤ. خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی. ایک پتر دے دو. میں حقیقت میں نے میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا, حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا, اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشن کوف کا نشان رہا, اس کے سینے پر ایسے رکھی بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے, تیرا باپ ایسی تقریریں کیوں کرتا ہے. اس نے کہا اس سے پوچھو جو کرتا ہے. لیکن پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا اللہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تمہارا منہ ہے. اس کو پھر مارنا شروع کر دیا, تو ہمارے ساتھ بدتمیزی, تو اپنے باپ کی طرف بدتمیزی کرتا ہے. انہوں نے کہا تم نے پوچھا میں نے تمہیں بتایا, اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ کہاں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیتا ہے. کہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تم نے غلط سوال کیا, پھر جواب اس کا یہی بنتا تھا بھائی تمہیں نہیں دیتا تو ہم سے پوچھتے ہو, پھر رب سے پوچھو بھائی کیوں نہیں دیتا تمہیں. جب تم نے یہ پوچھا ہے تو جواب اس کا یہی تھا تمہارا بوتھا ہے پیسوں لینے کا, آرام خور ہو. تو مر بھی جاتا نا اللہ کی قسم مر جاتا تو میں نے رونا نہیں تھا, نہیں رونا تھا, ہاں بالکل نہیں رونا تھا.
کیونکہ باتیں میں کرنی نہیں چاہیے، اگر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں تو پہلے آنی ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. بچے تساں بھی بچا لے میں بھی بچا لے، پگڑی تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، دولت تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، تے حضور کا دین وائٹ ہاؤس تک لے جانا کس نے ہے؟ تم تو اپنے ملک میں بھی نہ بچا سکے، وائٹ ہاؤس کے دروازے کون کھڑکائے گا؟ کون آئے گا خالد بن ولید کی قیادت میں؟ کون آئے گا محمود غزنوی جو سومنات کے مندر توڑے گا؟ کون آئے گا صلاح الدین ایوبی جو حج عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کرائے گا؟ اب بتاؤ یہ کس نے کام کرنے ہیں؟ آپ نے بھی سب کچھ بچا لیا، میں نے بھی بچا لیا، میں نے بھی پرچے نہ جھلے، آپ نے بھی نہ جھلے، میں بھی جیل میں نہ گیا، آپ بھی نہ گئے، میں بھی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا، آپ بھی نہ کھڑے ہو سکے، تو پھر بتاؤ ناموس رسالت پر پہرا کون دے گا؟ پہرا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے. مولوی خادم مر جائے یا زندہ رہے، کراچی آوے یا نہ آوے، جب ہم نے مولانا کو طارق لبیک یا رسول اللہ کا کنوینئر بنایا ہے، اور انشاءاللہ جلدی یہ ساری باڑیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ خود بڑھ بڑھ کر آگے آئیں، کہیں مولانا میں حاضر ہوں، بتائیں میں کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں. آگے بڑھ کر کام کریں نا، یہ پوچھ پوچھ کر کام دین کا نہیں ہوتا. آپ آگے بڑھے، پیسے امن تو صدیق اکبر جائے، پیسے امن تو عثمان غنی جائے، جے غریب ہوئے تو حضرت عقیل انصاری جائے. 1 کلو کھجور ہی لائے نا، ان کے پاس تھی 1 کلو کھجور، اور اتنا غریب ہوئے کھجور بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. قلت لا اجد ما احملکم، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حبیب جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا اپنے غلام غریبوں کو کہ سواری نہیں ہے، ہم تمہیں کس پر بٹھا کر لے جائیں، 1200 میل کا سفر ہے، تو میرے حبیب وہ منظر میں رب بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دربار سے غریب صحابہ لوٹے تو رو رہے تھے، یا اللہ ہمیں تو نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ آج ہم بھی سواریاں خرید کر تیرے نبی کے ساتھ تو چلتے کم از کم. غریب اس کو کہتے ہیں، غریب اس کو نہیں کہتے جو گھروں کے دروازے کھڑکا کے کبھی زکوٰۃ مانگتا پھرے، کبھی صدقے مانگتا پھرے اور امت پر بوجھ بن جائے. غریب یا تو عقیل انصاری ہے یا وہ غریب صحابہ ہیں جو رو پڑے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خدمت بھی نہ کر سکے، صدیق جتنا مال تو دینا تھا ہمیں. تو باقی رہ گئے منافق. توجہ، میں نے جو کتاب مطالعہ کیا، منافق اس کو کہتے ہیں نہ اعلیٰ کام پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا کام پر راضی ہوتا ہے. یہ بات میری پوری، میں نے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. منافقت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کبھی بھی نہ اسلام پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام کے چاہنے والوں پر راضی ہوتا ہے. اعلیٰ کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے اور چھوٹا کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے. صدیق اکبر جب سارا مال لے آئے نا تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکار ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں سارا مال لے آیا. جب عقیل انصاری کلو کھجور لے آئے تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کلو کھجور کی، یہ اللہ کو یہ دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ منافق نہ اعلیٰ چیز پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا چیز پر، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ پر بھی خوشیاں مناتا ہے ادنا پر بھی خوشیاں مناتا ہے. وہ مل گیا سبحان اللہ، کلو کھجور بھی مل گئی سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا. اے لطف نہیں آیا اس شعر دا، اے میں نے گلا پھر جانا ہے کراچی والے، اے سارے ہی بولنا ہے انہیں جانا. او جناب تو آنو سارے نو سی بولو، او لینڈ لائی تو سبحان اللہ، سارے بولنا ہے انہیں جانا بس انہیں جانا. ہم بھی یہی سبق دے رہے. میں کیا بھئی مولوی خادم شعر ہے ہوئے، اس شعر کی کیا بات ہے؟ حضرت صاحب بڑے جناب، حضرت صاحب دے 8 گز دی پاک بندے نہ. یہ حضرت کون ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بات ہو گئی تو اس کتے کو بھی لوگ پوچھیں گے یہ بھی بڑا بھونکتا رہا ہے. اتنا ہی حضور سے اتنی محبت ضرور کرنی ہے، اتنی محبت ضرور کرنی ہے رسول اللہ سے، اتنی محبت. ہمارے وہ مولانا تھے محمد فاضل صاحب شیر پنجاب، وہ کہتے تھے کہ اتنی محبت کر کے رسول اللہ سے قبر میں ضرور جانی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ان کو کہہ دو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندے، ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندے، جو آ گئے تھے میں دس دے آ گئے. بھائی رک جاؤ، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. آج تو ان سے پوچھنا ہے کہ میری غلامی قبول ہے کہ نہیں ہے. تو میرے آقا تشریف لائیں تو کہ فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. اس نے کراچی کے روڈوں پر میرے لیے بڑا کام کیا. جب بھی میری بات آئی اس نے میری ہے آپ جانے دو، بس اپنا ہی ہے یہ جانے دو. پل صراط پر بھی حضور فرمائے اپنا ہی ہے.
नामा अमाल जहां तो और जहां हौज़े कौसर पर मेरे आका जाम पिलाएं, फरमाया इसको आगे बुलाओ, इसने मेरी खातिर बड़ी गालियां खाई, इसने मेरी खातिर बड़ी दुनिया से फटा डा, आज इसको जरा आगे लाओ लाइन तोड़वा कर, मजा तो फिर है। वरना ये हुजूर फरमाए आज पानी पीने आ गया, तेरे पास तो टाइम ही नहीं था मेरी इज्जत के लिए, क्या करेगा तू? आज इन्हें मानो, उच्चा बोलो ना, ऐ तो बोलना है, इन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो लिबरल वाले हैं उनके लिए शेर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। आप में कोई भी लिबरल वाला नहीं है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं जो लिबरल वाले हैं उनको मैं ये जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल